اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور پروگرام حدیث شناسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ موضوع بحث جو ہے وہ ہمارا اہل بیت علیہم السلام کی حدیث و روایات کی روشنی میں جاری ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے جائزہ لیا کہ امامت کی جو مختلف خصوصیات ہیں ان کو اہل بیت علیہم السلام نے کس انداز سے ارشاد فرمایا ہے۔ میں گزشتہ گفتگو کا نشست کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد مزید احادیث اسی ضمن میں عرض کریں گے۔ تو خلاصہ مطلب جو بعض ان روایات کا خلاصہ جو ہے وہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، فرمایا کہ امامت جو ہے وہ تمام الدین ہے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کانت الولایت آخر الفرائض، فرائض اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے رہے ایک فریضے کے بعد دوسرا، اور آخری جو فریضہ تھا، جو واجب تھا، جو فرض تھا، وہ ولایت ہے۔ یا روایت میں ارشاد فرمایا ان الامام اس الاسلام النامی، اسلام امامت جو ہے اسلام کی جڑ ہے، وفرعہ السامی، اور اسلام کی شاخیں ہیں۔ اسلام کی جڑ بھی امامت ہے اور اسلام کی بلند شاخیں بھی امامت ہے۔ گویا دین کی تمام تر حقیقت جو ہے وہ پیوستہ ہے کس کے ساتھ؟ امامت کے ساتھ۔ یا امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت میں تھا وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَایَةِ، تمام تر دین جو ہے اس میں جو اہم ترین موضوع ہے جس کے بارے میں پکارا جائے گا روز محشر، وہ ولایت ہے۔ یا ارشاد فرمایا الولایت افضل، تمام تر دین کے ابواب میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسی طرح یہ جو 5 ستون ہیں ان میں افضل ترین جو ہے وہ ولایت ہے، اس لیے کہ ولایت کی بنیاد پر یہ نظام الدین جو ہے وہ قائم ہے۔ اسی طرح روایت ہے امام کاظم علیہ السلام کی روایت میں تھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان حرام محرمات میں کچھ ظاہر ہیں کچھ باطن ہیں۔ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ظاہری محرمات ہیں، اور اس کے جو باطنی محرمات ہیں وہ ائمہ جور ہیں، ظالم ائمہ ہیں، ظالم قائدین ہیں، ظالم رہبران ہیں۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے جو حلال چیزیں واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان میں بھی ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ ظاہری تو وہی ہیں جو بیان ہوئے ہیں، اور باطنی جو واجبات ہیں وہ ائمہ حق ہیں۔ یا امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں ارشاد فرمایا نحن اصل کل خیر، تمام تر دین کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی اصل بنیاد ہم ہیں، یعنی امامت ہے بنیاد۔ امامت نہ ہوتی تو یہ دین جو ہے وہ متعارف نہیں ہوتا۔ اسی طرح روایت میں امام رضا علیہ السلام کی روایت میں ذکر تھا ان الامام زمام الدین، دین کی جو باغ ہے، دین کی جو لگام ہے وہ امامت ہے۔ یا فرمایا نظام المسلمین، امت مسلمہ کا نظام امامت ہے۔ صلاح الدنیا، دنیا کی اصلاح بھی اسی امامت سے ہے۔ وعز المومنین، امامت جو ہے وہ مومنین کی عزت و سرفرازی و بلندی کی سربلندی کا باعث ہے۔ یا ارشاد فرمایا کہ الامامت نظام الامہ، امامت جو ہے وہ امت کا نظام ہے۔ یہ تقریباً مختلف زاویے ہیں۔ اگر ان روایات کا بطور کلی جائزہ لیا جائے تو محور جو ہے وہ امامت ہے، یعنی دین کی بقا، دین کی سربلندی، دین کی سرفرازی اسی نظام امامت سے ہے۔ اور فرمایا کہ
یہ امامت جو ہے نظام الامہ، امت کی وحدت، امت کی عظمت، امت کی سربلندی، امت کی شان شوکت جو ہے وہ امامت سے ہے۔ اچھا جی، اور اسی طرح امام علی علیہ السلام ہی کا یہ قول تھا، الامامۃ نظام الامہ، یا ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کیا امامت اس دھاگے کی مانند ہے جس کے گرد جو ہیں وہ تمام تر کیا کہتے ہیں دانے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، اگر یہ دھاگا نہ ہو، یہ ڈوری ٹوٹ جائے تو جتنے بھی دانے ہوں، انبوہ کثیر جو ہے وہ بھی کسی جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتا، یہ لہٰذا تمام تر امت کے ایک ایک فرد کو جمع کرنے والی چیز جو ہے وہی نظام امامت و ولایت ہے۔ یہ تھا جی پچھلی گفتگو کا خلاصہ، اور اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ مزید اسی مطلب کو اہل بیت علیہم السلام کی نورانی احادیث کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ کن خصوصیات کی حامل ہے، یہ نظام امامت، یہ نظام ولایت جو ہے وہ کن خوبیوں اور کن اعزازیوں کا حامل ہے۔ اب دعائے ندبہ میں ایک جملہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَانُهُمُ السَّبِيلَ إِلَيْكَ وَالْمَسْلَكَ إِلَىٰ رِضْوَانِكَ۔ پروردگار، دعائے ندبہ میں جو جملہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام جو ہیں ہم السبیل الیک، یہ اللہ کی طرف، پروردگار کی طرف راستہ جو جاتا ہے وہ اہل بیت ہیں۔ یہ جس صراط مستقیم کی ہم دعا مانگتے ہیں، روزانہ مانگتے ہیں، اور اس سورہ حمد کے بغیر نماز ممکن نہیں ہے، نماز جائز نہیں ہے، اور وہ یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد یہ صراط مستقیم جو ہے آگے چلتی ہے، آیت یہاں پہ رک نہیں جاتی ہے، آیت نہیں کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم بس کافی ہے، نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون سا راستہ ہے؟ جو انعمت علیہم کا راستہ ہے۔ خوب، انعمت علیہم کے ہیں، کون ہیں؟ وہ نبی مکرم اسلام اور آپ کی عطرت مطہرہ جو ہیں، ان انعمت علیہم میں بالکل اس مقام پر فائز ہیں کہ جس کے بعد اس سے بالاتر کوئی مقام نہیں ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ البتہ عالم امکان میں، عالم امکان کے اندر ایک ممکن الوجود جس بلندی و جس عظمت پر فائز ہو سکتا ہے، اہل بیت علیہم السلام، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی عطرت طاہرہ جو ہے وہ معراج کے اسی نقطے پہ فائز ہیں۔ تو ہم السبیل الیک، یہی ہیں جو کہ اللہ کی طرف راستہ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یہی ہیں، اور اس بات کی شہادت جو ہے خود خطبہ غدیر میں اور بعض دیگر احادیث و روایات میں موجود ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا تمام تر مسلمانوں کے بھرے مجمع میں 1,24,000 بعض روایات کے مطابق یا بعض کے مطابق اس سے بھی زیادہ تعداد تھی غدیر کے مقام پر، حضور نے ارشاد فرمایا لوگو انا صراط اللہ معاشر الناس، انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ، پر اللہ نے جس صراط مستقیم کی تمہیں اتباع کا حکم دیا ہے وہ میں ہوں، المخاطب لکم، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول، اللہ کا حبیب، اللہ کا نمائندہ، ثم من بعدی علی، میرے بعد علی ہے صراط مستقیم، اور ارشاد فرمایا ایک ایک کر کے اپنے اوصیاء کا ذکر فرمایا، الی المہدی، فرمایا یہ ہیں صراط مستقیم، پس یہ ہیں سبیل الی رب، پروردگار کی طرف جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ یہی ہستیاں ہیں۔ یا یہ بھی بڑی خوبصورت ایک آیت جو ہے وہ موجود ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 ہے، بسم اللہ الرحمن قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، میرا حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ کی جانب سے حکم ہے، اور اللہ کی جانب سے حکم جو ہے یہ امت پر واجبات میں سے ہے۔ کیا واجب ہے؟ کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، اور یہ جو اجر چاہ رہا ہوں یہ سبیل الی رب ہے، پروردگار کی طرف، اور وہ سبیل الی
رب جو ہے وہ حضور کی اطرت طاہرہ ہے۔ والمسلک الی رضوانک، اللہ کا قرب، اللہ کی رضوان، اللہ کی رضایت، اللہ کی خوشنودی پروردگار کا جو مسلک و مذہب اور راستہ ہے وہ بھی اہل بیت ہیں۔ یہ تو دعائے ندبہ کے جملے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حبنا اہل البیت نظام الدین، ہم اہل بیت کی محبت جو ہے وہ دین کا سسٹم ہے، یعنی اہل بیت کی محبت ہے جس کی وجہ سے دین سسٹمیٹیکلی دنیا کے اندر نوع بشر کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کے یعنی اہل بیت ہی در حقیقت نظام دین ہے۔ دین کے اندر اگر آپ سسٹم کو چاہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ محبت اہل بیت کا معنی وہی اطاعت اہل بیت ہے، اور اطاعت اہل بیت یعنی وہی جو اہل بیت علیہ السلام نے امت کی رہنمائی کے لیے جو اس قدر ذخیرہ چھوڑا ہے، وہ ذخیرہ علمی ذخیرہ، ان کی سیرت طیبہ کا ذخیرہ، اور یہ سیرت طیبہ یقیناً تسلسل ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضور دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تسلسل، اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ لہٰذا تمام تر دین میں اگر کوئی سسٹم چاہتا ہے، اور سسٹم ہے جو کہ انسان کو عظمتیں بخشتا ہے، بغیر سسٹم کے جو ہے وہ دین جو ہے وہ اپنی عظمت بیان نہیں کر سکتا، اپنی عظمت کو اجاگر کرنا مشکل ہے۔ ورنہ تو اقتصادی دین یہ تھوڑی ہے کہ دین کا تصور یہ اسلام کے ہاں تمام تر، بلکہ ادیان آسمانی میں یہ بات ایسی نہیں ہے کہ انسان کا مذہب سے تعلق جو انفرادی ہے، نہیں، تمام تر ادیان اس آسمانی اللہ کی جانب سے جو ادیان آئے ہیں تمام تر وہ اس بات کی بنیاد پر ہیں کہ دنیا بھی اور آخرت دونوں میں یہ نظام انسان کو عظمت عطا کرتے ہیں۔ لہذا دنیا میں دین پہ عمل کرنے کا معنی وہی ہے کہ خالی انفرادی معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی اور سوشل معاملات میں بھی، زندگی کے باقی عملی اور علمی شعبوں میں بھی دین رہنمائی فرماتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا حبنا اہل البیت نظام الدین۔ یہ روایت جو ہے بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 183 پر موجود ہے۔ خوب امام محمد باقر علیہ السلام سے ہی ایک روایت ہے، ارشاد فرمایا نحن اہل البیت لا يقبل اللہ عمل عبد وهو یشک فینا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرے گا۔ کون سا انسان؟ جو ہم اہل بیت کے بارے میں شک و تردید کا قائل ہے، شک و تردد کا قائل ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے عشق و محبت کے بغیر جو ہے وہ اسی لیے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم ہے اور ایک اہل بیت ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہرگز نہیں ہوں گے، آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور الی الابد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام کی جدائی ہرگز ممکن نہیں ہے قرآن کریم سے۔ لہذا قرآن کریم کی تمام تر حکمتوں، تمام تر اسرار سے اگر کوئی آگاہی چاہتا ہے وہ تو در اہل بیت پہ آ کے سر نیاز جھکا دے تو انشاءاللہ عظمتیں ہی عظمتیں ہیں۔ اور یہ روایت جو ہے امالی شیخ مفید جلد 3 صفحہ 2 پر موجود ہے۔ نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ ارشاد فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا لو ان رجلا لقی اللہ بعمل 70 نبیا ثم لم یلقاہ بولایت اولی الامر من اہل البیت ما قبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ اللہ اکبر۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، آقا و مولا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا، اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے بالحق نبی بنا کر بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص 70 انبیاء کے برابر جو ہے وہ عمل کرے اور اللہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہو، ثم لم یلقاہ بولایت اولی الامر منا اہل البیت، اور ہم اہل بیت میں سے، ہم اہل بیت، ظاہر ہے کہ اہل بیت جب کہتے ہیں تو نبی مکرم اسلام بہرحال یقیناً سرپرست ہیں، اسی اہل بیت کے لفظ میں شامل ہیں، اسی اہل بیت کے مفہوم میں پیغمبر گرامی اسلام جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا اور اگر ہم اہل بیت میں سے کسی کی ولایت جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ ملاقات نہیں کرتا، خوب اللہ کی بارگاہ میں 70 انبیاء کے برابر اس کا عمل ہے، اور اہل بیت میں سے کسی کی ولایت جو ہے وہ اس کا دامن اس نے نہیں تھاما، ما قبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس شخص کی نہ توبہ قبول کرے گا اور نہ کوئی ہدیہ اور فدیہ قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ خوب جی، یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے بحار الانوار جلد 27 صفحہ نمبر 192 پر۔ اسی طرح روایت ہے پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دو، اپنے لیے لازم قرار دو۔ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ، لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفتنا وولایتنا، کسی بھی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ایک شرط میں، ہماری معرفت اور ہماری ولایت کے بغیر جو ہے وہ کسی کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پاک پیغمبر کی حدیث ہماری شیخ مفید صفحہ 140 پر موجود ہے۔ اچھا جی، اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے لا يقبل اللہ من العباد الاعمال الصالح التي يعملونها اذا تولوا الامام الجائر الذي ليس من اللہ تعالی، پروردگار انسانوں کے نیک اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا اگر انہوں نے کسی امام جائر کی ولایت کو قبول کر لیا۔ ولایت امام جائر کو قبول کرنا، اور امام جائر کون ہے؟ جس کو اللہ کی جانب سے تائید حاصل نہیں۔ اللہ کی جانب سے یعنی مراد وہی ہے کہ اللہ کی جانب سے یا معصوم کی جانب سے، جو نمائندہ الہی ہے، یا خدا کی جانب سے یا اللہ کے نمائندے کی جانب سے اگر کسی کو تائید حاصل نہیں ہے تو وہ امام جائر ہے۔ امام جائر کی ولایت قبول کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے اگرچہ وہ نیک اعمال ہی ہوں۔ نور الثقلین جلد 4 صفحہ 104 پر موجود ہے یہ روایت۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما واللہ لو ان رجلا صف قدمیہ بین الرکن والمقام مصلیا ولقی اللہ ببغضکم اہل البیت لدخل النار۔ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکن و مقام کے درمیان نماز پڑھے، خدا کی قسم اگر وہ اہل بیت تمہارے بغض کے ساتھ اللہ کی ملاقات کے لیے جائے گا تو لدخل النار، تو جہنم ہے اس کا ٹھکانہ۔ یہ روایت اعمالی شیخ مفید صفحہ 253 پر موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے
کل من دان اللہ عز وجل بعبادت یجہد فیہا نفسہ ولا امام لہ من اللہ فسعیہ غیر مقبول وہو غال متحیر واللہ شانع لأعمالہ ومثلہ کمثل شاة غلت عن راعیہا وقطعیہا۔ اللہ اکبر۔ ہر وہ شخص جو کہ اللہ کی کا تقرب جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، کل من دان اللہ عز وجل، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا تقرب بعبادت، ایسی عبادت کے ذریعے یجہد فیہا نفسہ، جس میں اپنے آپ کو مشکلات میں زحمت میں ڈالتا ہے، ولا امام لہ من اللہ، اور اس کا کوئی امام نہیں ہے جو اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے جس کو امامت کا عہدہ ملا ہے وہ امام نہیں ہے اس کا، فسعیہ غیر مقبول، تو اس کی ساری کوششیں جو ہیں وہ مقبول نہیں ہیں، قابل قبول بارگاہ ایزدی نہیں ہیں، وہ ایسا گمراہ متحیر ہے، گمراہ ہے اور متحیر، سرگردان ہے، پریشان ہے۔ اللہ اس کے اعمال کو ناپسند فرماتا ہے، واللہ شانع لأعمالہ، اس کی مثال ایسی بھیڑ کی مانند ہے جو کہ اپنے گڈریے چوپان سے یا اپنے ریوڑ سے جدا ہو گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ خوب جی، یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 183 183۔ امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، 7ویں امام، پاک پیغمبر کے 7ویں جانشین اور وصی، ارشاد فرماتے ہیں الامامۃ ہی النور، امامت جو ہے نور ہے، وذالک قول اللہ قولہ عز وجل، اور پاک پروردگار کا یہ قول، اس میں اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا اللہ نے ارشاد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ قال علیہ السلام، امام کاظم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نور جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ کون ہے؟ النور هو الامام، وہ جو ہے نور جو ہے وہ امام ہے، امام برحق جو کہ من جانب اللہ منتخب شدہ ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ نور الثقلین جلد 5 پر موجود ہے، صفحہ نمبر جلد 5 صفحہ 341 341، حدیث نمبر جو ہے وہ 16 ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اسی پاک پروردگار کے اسی آیہ مجیدہ کی کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں فی قولہ تعالی فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر جو کہ ہم نے نازل فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا النور واللہ، خدا کی قسم یہ جو نور ہے، الائمۃ من آل محمد الی یوم القیامہ، یہ آل محمد ہیں جو قیامت تک رہیں گے، آل محمد کے آئمہ ہیں، یہ آل محمد کے آئمہ ہیں جو قیامت تک رہیں گے، یہ ہے وہ نور جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ فرمایا وَهُمْ وَاللَّهِ نُورُ اللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ، خدا کی قسم یہی وہ نور ہے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ وَهُمْ وَاللَّهِ نُورُ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا کی قسم زمین و آسمان اللہ یہی ہیں وہ نور خدا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، یعنی زمین و آسمان کا نور حقیقی جو ہے وہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے، یہی ہیں آل محمد کے آئمہ ہیں۔ واللہ، اور خدا کی قسم، لنور الامام، امام کا جو نور ہے، امامت کا جو نور ہے، آل محمد کے آئمہ کا جو نور ہے، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، انور من الشمس المغیہ بالنہار، دن کے وقت چمکنے والے سورج سے زیادہ منور ہے یہ نور جو کہ آل محمد کے آئمہ کا نور جو ہے وہ مومنوں کے دلوں میں
آفتاب کی روشنی سے زیادہ منور ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پاک پیغمبر کے 5ویں جانشین اور وصی ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام صادق کے والد گرامی ہیں، ان کی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے نور الثقلین جلد 5 صفحہ 341، حدیث نمبر جو ہے وہ 14 ہے۔ خوب جی، ہاں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار کے امتحانات سے کامیاب ہو چکے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام قرار دے دیا ہے۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بعض انبیاء جو ہیں وہ انبیاء بھی تھے، رسول بھی تھے، اور جو ہے امامت کا عہدہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تفویض فرمایا۔ امامت کا عہدہ، امام کا بنیادی کام، اور یہ فرق بھی غالباً پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر بھی عرض کرتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں۔ ان 1,24,000 انبیاء میں 313 جو ہیں وہ رسول ہیں۔ 313 رسول ہیں، گویا بالفاظ دیگر 313 انبیاء ایسے تھے جو اللہ کی جانب سے ایک خاص کتاب لے کر آئے، شریعت لے کر آئے۔ 313 جو ہیں وہ رسول ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ 4 تو بڑی بنیادی کتابیں ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن کریم ہے۔ یہ بنیادی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، جو کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی اپنے برگزیدہ انبیاء پر۔ اس کے علاوہ علماء کہتے ہیں تقریباً 250 کے قریب صحائف آسمانی نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو بہت سارے صحیفے جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام لے کے آئے۔ یہ شریعت مقدسہ اسلام، وہ جو آسمانی اور الہی شریعت ہے، اس کے مختلف فیزز ہیں، مختلف فیزز میں یہ شریعت جو ہے وہ نازل ہوئی، لہٰذا صحیفے بھی انبیاء علیہ السلام کے ہیں۔ تو باقی انبیاء جو ہیں وہ صاحب رسالت نہیں تھے۔ 1,24,000 انبیاء میں 313 ہیں جو صاحب رسالت اور صاحب شریعت انبیاء تھے۔ باقی انبیاء جو ہیں ان صاحبان شریعت انبیاء کے تابع تھے۔ اسباب مثال، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام تھے، جو آپ کے بہرحال جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی رسالت و شریعت کے تابع تھے، لہذا سارے انبیاء جو ہیں وہ صاحب شریعت نہیں تھے۔ لہذا ایک فرق یہ ہو گیا نبی میں اور رسول میں، حالانکہ دونوں اللہ کے نمائندے ہیں، لیکن عہدے اور ذمہ داری کے اعتبار سے خداوند قدوس نے انبیاء میں بھی درجے رکھے ہیں۔ نبی جو ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ ان صاحبان شریعت میں بھی جو اللہ کے خاص انبیاء ہیں ان میں سے معروف ہے، جیسا کہ 5 جو ہیں وہ اولو العزم انبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہمارے آقا و مولا، اس کائنات کے آقا و مولا، انبیاء کے سردار، نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات اقدس و اطہر ہے۔ یہ اولو العزم انبیاء ہیں۔ اچھا، اس 1,24,000 میں سے 313 کا مقام بالاتر ہے، بلندتر ہے، عہدہ مختلف ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ عہدے کے اعتبار سے فرق ہے، اور ان میں سے اولو العزم انبیاء وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی رسول ہیں، لیکن یہ ہے کہ عہدے اور مقام و منزلت کے اعتبار سے ان کا مقام جو ہے وہ مختلف ہے،
اور اس کے بعد جو ہے وہ امامت کا عہدہ ہے. امامت کا عہدہ جو ہے وہ بعض انبیاء جو ہیں اس عہدے کو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو عطا فرمایا، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اور ہمارے آقا و مولا اس کائنات کے سردار وجہ تخلیق کائنات نبی مکرم اسلام بھی امامت کے اس عہدے پر فائز ہیں. امام کا جو احادیث اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جو امامت کا عہدہ ہے، امام کا بنیادی فریضہ دین کی عملی شکل کو قائم کرنا ہے اس زمین کے اوپر. یہ اس کا فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے، اس کا کام کوشش کرنا ہے. لہذا اس اعتبار سے ڈیزینیشن کے اعتبار سے انبیاء میں رسولوں کا مقام مختلف ہے، رسولوں میں صاحب امامت انبیاء کا مقام مختلف ہے، تو یہ مختلف عہدے ہیں. اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سارے عہدے عطا فرمائے، اور جب سارے امتحانات میں جناب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا ہے. تو اسی ذیل میں حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنانے سے پہلے مقام بندگی کے لیے انتخاب کیا. اللہ اکبر. یہ مقام بندگی کو معمولی مقام نہیں ہے، یہ جو اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جاتے ہیں در حقیقت وہی انسان اس کائنات کے اندر سربلند اور سرفراز ہیں. اور یہ بندگی کا مقام ہر ایک کا بھی ایک جیسا نہیں ہے. ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کا مقام اس کائنات میں سب سے بلند ہے. اس لیے جو معراج ہمارے آقا کو حاصل ہوئی وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی. اس لیے پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ اکبر. خدا بند عالم جو ہے اپنے بندے کو لے گیا. شب معراج جو ہے وہ حضور کو وہ معراج حاصل ہوئی. تو یہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے معصوم کے اس حدیث کے مطابق اللہ نے کیا کیا؟ ابراہیم کو مقام بندگی کے لیے انتخاب کیا قبل ان یتخذہ نبیا، اور اس کے بعد اللہ نے نبی بنایا. وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا، اور اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام نبوت کے لیے منتخب فرما لیا. وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ نَبِيَّهُ قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا. اللہ اکبر. مقام رسالت پہ فائز کرنے سے پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام نبوت کے لیے انتخاب فرمایا. اور اس کے بعد وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا. اللہ اکبر. اللہ نے مقام خلت سے پہلے مقام رسالت کے لیے انتخاب کیا، یعنی مقام عبودیت پہ فائز فرمایا، پھر مقام نبوت پر فائز فرمایا، پھر مقام رسالت پر فائز فرمایا، پھر مقام خلت پر ابراہیم خلیل اللہ. مقام خلت کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَجْعَلَهُ إِمَامًا. اور مقام امامت کے لیے اللہ نے انتخاب فرمانے سے پہلے اللہ نے ابراہیم کو کیا کیا؟ مقام خلت عطا فرمائی، اور آخر میں مقام امامت عطا فرمایا. فَلَمَّا جَمَعَ لَهُ الْأَشْيَاءَ، جب یہ سارے عہدے جمع ہو گئے، مقام عبودیت، مقام نبوت، اور اس کے بعد مقام رسالت، اور اس کے بعد مقام خلت، ابراہیم میں جب یہ 4 باعظمت عہدے اور عظمتیں جمع ہو گئیں تو قالا، اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ فَلَمَّا جَمَعَ لَهُ الْأَشْيَاءَ، یہ جب ساری چیزیں جمع ہو گئیں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.
اللہ نے اپنے اس نبی سے ارشاد فرمایا اے ابراہیم ہم نے تمہیں امت کے لیے انسانوں کے لیے کیا ہے امام قرار دیا ہے۔ بہرحال میں اب تھوڑا سا خلاصہ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس لیے کہ وقت کے دامن میں اب مزید گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ باقی باتیں اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو بطور خلاصہ یہ ہے کہ امامت کا جو عہدہ ہے اس کی جو خصوصیات احادیث معصومین علیہم السلام میں بیان کی گئی ہیں، پاک پیغمبر اور آپ کی عطرت مطہرہ کی روایات کی اور حدیث کی روشنی میں، اس اعتبار سے امامت کا جو عہدہ ہے، امامت کا جو سسٹم ہے، امامت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ امامت در حقیقت امت کے لیے ایک نظام کی حیثیت رکھتا ہے۔ امامت جو ہے دین میں اس کی بنیادی حیثیت ہے۔ تمام تر دین اور دین کی تمام تر جو ہے وہ شعبے بحیثیت ایک سسٹم کے باقی رہ سکتے ہیں اگر نظام ولایت و امامت جو ہے وہ اس کا دامن تھام لیا جائے۔ خوب ظاہر ہے کہ اس عہدہ امامت و ولایت پر جو ہستیاں فائز ہیں خداوند عالم نے ان کو فائز فرمایا ہے، اور یہ عہدہ امامت جو ہے اس کے بغیر دین جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ جب تک کہ یہ امامت و ولایت حجت الہی بحیثیت امام اس کائنات میں رہے گا تب تک یہ نظام، یہ کائنات، یہ کہکشاں، یہ سارا سلسلہ باقی رہے گا۔ حجت الہی کے وجود اقدس اور اس کے فیض کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے فیوزات اور اس کے برکات اس ساری کائنات پہ دائمی طور پر جاری و ساری ہیں۔ لہٰذا اس عہدہ امامت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر نے جو بارہا مختلف انداز سے ارشاد فرمایا، اور یہ بہت ساری احادیث بھی اور قرآن کریم کی آیات بھی اس بات پر دال ہیں کہ پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلم علیہ کے بعد جو ہیں وہ آپ کے جو 12 جانشین 12 امام ہیں، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ امام جو ہیں وہ ان کے اندر کوئی ایسا عیب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی گناہ ہے، تصور بھی درست نہیں ہے، اور بڑی واضح انداز سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تاریخ قاصر ہے کوئی ایسا عیب تلاش کرنے سے ان ہستیوں سے کہ جو انسان کے مقام اور رتبے میں کمی کا باعث بنتا ہو، اس لیے کہ اللہ کے ارادے سے یہ ہستیاں جو ہیں پاک و پاکیزہ ہیں، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں رجس جو ہے وہ ان سے دور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق ہیں یہ ہستیاں۔ لہذا ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے رجس سے جو ہے وہ پاک فرما دیا ہے۔ لہذا میں پھر عرض کروں گا کہ اب اگر ان خصوصیات کا جن خصوصیات کو ان احادیث و روایات میں ذکر فرمایا گیا ہے، یہ خصوصیات اگر دیکھی جائیں تو ان کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا، اور یہ عہدہ امامت و ولایت جو ہے، میں عرض کرتا چلو جاؤں کہ امامت وہی نظام امت ہے جیسا کہ روایات میں بھی موجود ہے، اور ولایت بھی غالباً پہلے بھی اس کو پھر بھی اس کو عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ ولایت جو ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف معانی ہیں، مختلف معانی کے اعتبار سے وہ ولایت جس کی وجہ سے نظام دین باقی ہے، اس ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس ولایت کو تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ولایت کے معانی مختلف ہیں اور ہر معنی میں اہل بیت معراج پر فائز ہیں، ہر معنی میں اہل بیت علیہم السلام جو ہیں وہ بلندتر مقام پر فائز ہیں۔ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ یہ جو اللہ کے نبی نے
قربا سے مودت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ حکم اللہ کا حکم ہے کہ رسالت کے ہم وزن ہے اہل بیت طاہرین سے مودت، اور یہ امت کو حکم دیا گیا ہے، نہ کہ یہ مشرکین کو حکم ہے۔ یہ مشرکین کو حکم نہیں ہے، یہ حکم امت کے لیے ہے کہ اجر رسالت جو ہے وہ، اور کسی نبی نے اجر رسالت نہیں مانگا سوائے ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ اجر رسالت اس لیے مانگا ہے کہ رسالت کی بقا جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہے، رسالت کی بقا اہل بیت کے بغیر نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ قرآن اور اہل بیت جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، در حقیقت دین کی حقیقت جو ہے وہ اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اور اہل بیت دین کی حقیقت سے ہرگز جدا نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مبین اور مفسر ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تفسیر کرنے والے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بیان کنندہ ہیں۔ لہٰذا دین کی حقیقت کو در حقیقت حاصل کیا جا سکتا ہے کہاں سے؟ در اہل بیت سے، اور اہل بیت ہیں علیہم السلام جو کہ رسالت کا تسلسل ہیں، یعنی رسالت کا مظہر ہیں اس کائنات کے اندر، اور پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلام علیہ کی شخصیت کا تسلسل ہیں۔ ختم نبوت کا حقیقی مظہر جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، لہٰذا اہل بیت ہیں جو دین کی حقیقت، اور وہ وقت انشاءاللہ آئے گا یقیناً کہ ایک روز وہ آنے والا ہے کہ جس روز اس دنیا کے اوپر اہل بیت کی حکمرانی ہوگی۔ اہل بیت ہی میں سے ایک فرد مہدی آخر الزمان جو اللہ کے حکم سے اس وقت پردہ غیب میں ہے، عام انسانوں کے وہ سامنے نہیں ہے وہ ہستی، ایک وقت آئے گا کہ جب عام انسانوں کے لیے بھی وہ ہستی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، ظاہر ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے علم کو ظاہر کرے گا، اپنے آباء و اجداد کی حکمتوں اور اسرار کو ظاہر کرے گا، اور اس دین کو ظاہر کرے گا جو خاتم رسول، خاتم النبیین، آپ کے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس دن دین کی عظمت اجاگر ہوگی جب مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے، لہٰذا اس معنی امامت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس نظام امامت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور میں عرض کروں گا کہ اسی نظام امامت کا حصہ ہے آج حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی دین ہے، یہ انہی کی تعلیمات کا تسلسل ہے، یہ اسی نظام امامت و ولایت کا ایک جز ہے، ایک کڑی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ امام جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ امام معصوم وہ ہے جو براہ راست اللہ انتخاب فرماتا ہے، امام عادل جس کو امام معصوم کی تائید حاصل ہوتی ہے، اور امام جائر یا امام جور، امام ظالم تیسری قسم ہے۔ امام ظالم وہ ہے جس کو کسی کی کوئی تائید حاصل نہیں ہوتی، وہ اپنے مفادات کا بندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح ولایت جو ہے، ولایت کے مختلف معنی ہیں، ایک معنی قرب ہے جی، ایک معنی تقرب ہے، ولایت کا معنی تقرب بھی ہے، دوسرا معنی ہے ولایت کا مثلا جو ہے وہ عشق و مودت ہے، عشق و محبت ہے، ایک اور معنی ولایت کا سرپرستی ہے، اور ان تمام تر معانی میں اہل بیت علیہ السلام کی مودت اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جس طرح پیغمبر کی محبت اور مودت واجب ہے، اسی طرح آپ کی اطرت کی مودت بھی واجب ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پیغمبر کی محبت اور مودت کے بغیر دین بے معنی ہے، اور پاک پیغمبر کی اطرت کی محبت کے بغیر بھی دین بے معنی ہے، لہذا یہ قرب اور محبت اور مودت جو ہے یہ بھی واجب ہے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جو کہ
خداوند عالم کے تقرب، اس کے قرب کا باعث ہیں۔ ولایت کا ایک معنی جو ہے وہ سرپرستی ہے، اہل بیت ہیں جو سرپرست امت ہیں، اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ آپ اپنے جد بزرگوار، اپنے بزرگ ہستی کے ماں بعد اہل بیت ہیں جو امت کے سرپرست ہیں۔ اور ایک معنی جو ہے وہ ولایت کا وہ اختیار ہے۔ اس اختیار کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک اختیار تکوینی ہے، ولایت تکوینی جس کو کہتے ہیں، اور ایک اختیار یعنی ولایت تشریعی ہے۔ ولایت تکوینی کیا ہے؟ یہ خداوند عالم کا اپنے بندے سے تعلق ہے، معبود اور عبد کے مابین ایک رابطہ ہے۔ جس کو یہ ولایت حاصل ہوتی ہے وہ اس کائنات میں معجزات و کرامات انجام دے سکتا ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ اولیاء الہی یعنی وہ محبان و مقربان بارگاہ پروردگار جو کہ اس کائنات کے اندر جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور کس کو کتنا اختیار دیا ہے اس کی ظرفیت کے مطابق ہے۔ ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کائنات کے اندر، وہ تو بہرحال بالکل اتم اختیار ہے، اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ تاریخ میں آپ کے معجزات موجود ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام بھی اسی اختیار کے حامل ہیں جو آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ بہرحال یہ ہے ولایت تکوینی، یہ اللہ جس کو چاہے وہ دے دے، عطا کر دے، کتنا عطا کر دے یہ اس کی ذات پر منحصر ہے۔ وہ خالق ازل، وہ قادر مطلق، وہ قادر متعال، جس کو چاہے جو اختیار دے دے یہ اس کی مشیت پر ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ اب اس زمین پر نظام الدین کو، نظام شریعت کو چلانے کے لیے ایک اختیار ہے، اس کو کہتے ہیں ولایت تشریعی، یعنی نظام شریعت کو نافذ کرنے کا اختیار۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہی سسٹم ہے، یہ سسٹم ولایت جو ہے وہ یا نظام امامت جو ہے یہ اسی سسٹم کے حوالے سے یہ بحث ہم کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر دین کی سرفرازی اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب کوئی یا امام معصوم ہو یا امام معصوم کا کیا کہتے ہیں تائید شدہ نمائندہ امام عادل ہو اور اس نظام ولایت کو نافذ کرے۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے مثال حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ رضوان اللہ تعالی علیہ نے اہل بیت علیہم السلام کی امامت و ولایت کے اسی سسٹم کے حوالے سے آج دین کے نام پہ ایک حکومت قائم کی، جس نے پوری امت کو دنیا کے اندر اور آخرت میں سرفرازی کا ایک میسیج دیا ہے، ایک نوید بخشی ہے کہ دین کے نام پر ہم دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی بہترین ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہی وہ امامت کی خوبیاں ہیں جو ان روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ امامت جو ہے وہ نظام امت ہے، امت کی قیادت اور رہبری کا جو نظام ہے وہ اسی تصور امامت و ولایت کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کے کیا کہتے ہیں بالکل جو حقیقی ائمہ عدول ہیں، ائمہ معصومین ہیں، پاک پیغمبر صلوات اللہ السلام علیہ کے 12 جانشین ہیں، 12 خلفاء ہیں جو آج آخری جانشین جو ہے پردہ غیبت میں موجود ہیں۔ اسی امامت کو جیسے کہ ابھی آپ نے روایات آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہیں کہ ایک زاویہ یہ ہے کہ یہ مقام امامت و ولایت جو ہے یہ نور الہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور اس کے بغیر انسان حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اگر شخص 70 انبیاء کے عمل کے برابر عمل کرے اور اہل بیت کی مودت سے اس کا دامن خالی ہو تو اللہ جو ہے اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی امامت کا معنی کا مفہوم اس قدر اہم ہے، اور یہ جو یوم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر غالباً 70 ہے، تو اس میں ارشاد فرمایا کہ اس روز ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی سادہ سا معاملہ نہیں ہے کہ انسان جس کو مرضی چاہے اپنی مرضی سے انتخاب کر لے امام، نہیں، امام وہی ہے جس کو اللہ کی جانب سے تائید حاصل ہو۔ امامت کا عہدہ جو ہے وہ اس کے بغیر
حتیٰ آخرت کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ پکارا جائے گا کس کے ساتھ؟ اپنے امام کے ساتھ۔ امام ہوگا، اس کے پیچھے پیچھے اس کی امت ہوگی، امام اور امت جو ہے وہ اکٹھے محشور ہوں گے، ہر امت جو ہے اپنے امام کے ساتھ۔ لہٰذا یہ عہدہ جو ہے یہ امامت کا عہدہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اس معاملے میں سنجیدگی کا ہم مظاہرہ کریں۔ لہٰذا اسی مفہوم کو دنیا میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی مفہوم کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے دین کی سربلندی ہے اور ہماری بھی سرفرازی ہے۔ بہرحال بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں مزید کچھ بات اسی سلسلے میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا اس کی ذات چاہتی ہے، اور پروردگار تو ہمیں دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔